اور غسل کا طریقہ بھی مختصراً غسل کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں 3 دفعہ، اس کے بعد استنجا کریں اچھی طرح، استنجا کرنے کے بعد وضو کریں، منہ میں پانی ڈالیں 3 دفعہ کلی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے، اپنا منہ دھوئیں، اپنے بازو دھوئیں کونیوں تک، اور اس کے بعد جب سر پر مسح کا موقع آئے تو اس وقت سر پہ 3 دفعہ پانی ڈال لیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نہا لیں، شیمپو کر لیں اگر آپ نے کرنا ہے، ورنہ خالی پانی بہا لیں. لیکن ایک بات کا اہتمام ضرور کریں کہ آپ کے بال اچھی طرح گیلے ہو جائیں. مرد بھی اپنے بالوں کے گیلے کرنے کا اہتمام کریں، بلکہ حضرت علی کی حدیث اس سلسلے میں بڑی دلچسپ ہے. کہتے ہیں جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہوتی ہے، میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی. کیا دشمنی کی؟ بال منڈوا ہی دی تاکہ یہ جھگڑا ہی نہ رہے. صحیح. اسی طرح مرد اپنی داڑھی کے بالوں میں خوب اچھی طرح ہاتھ ڈال کے کر لیں، اہتمام کر لیں اس بات کا کہ واقعی داڑھی کے بال جڑوں تک گیلے ہو گئے، تو اچھی طرح اپنے بالوں کو کنفرم کر لیں کہ بھئی وہ جڑوں تک گیلے ہو گئے ہیں. باقی اس غسل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں مہندیاں کرتی ہوں تو کیا میں اس غسل میں انہیں کھولا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ چٹیاں مضبوطی سے باندھی بھی ہے، نہ بھی کھولیں. صحیح، مطلب سر کا پوری اسکن گیلی ہونی ضروری ہے. بس اپنے بالوں کو جڑوں تک پانی پہنچانا آپ کا لازمی ہے. اس کے بعد جی آپ نہا لیں، دائیں طرف پانی ڈالیں، بائیں طرف دل چاہتا ہے صابن لگائیں، دل چاہتا ہے صرف پانی بہا لیں. اتنا ہی کافی ہوگا جنابت کے لیے. اور اس سارے سے جب فارغ ہو جائیں تو اس جگہ سے ہٹ کے تھوڑی سی ہٹ کر پاؤں دھو لیں، اور یہ آپ کا غسل ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسی غسل کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ آپ کا وضو بھی ہے، غسل.